بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلِ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ محترم و مکرم صدر مجلس، مہمانان خصوصی، میرے پیارے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہتا ہوں کہ جس نے اس ملت کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلام اور شاعر اسلام کے متعلق سوچنے کا جذبہ بیدار کیا۔ میں اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ آج میں اللہ تعالیٰ، یہ میری نظر میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و کرم ہے۔ آج جس موضوع پہ مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے، اگرچہ وہ انتہائی مشکل ترین موضوع معلوم ہوتا ہے، مجھ جیسے کم علم کے لیے وہ انتہائی مشکل موضوع ہے، لیکن میں اپنی بساط پر کوشش کر کے اس موضوع کے متعلق اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حصول کے اصول، قوانین اور طریقے اپنے انبیاء کے ذریعے بنی نوع انسان کو وقت وقت پر بتائے، اور عملی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ کو ان کی پوری تفصیلات دی کہ کس طرح سے آپ کو ان احکامات پہ چلنا ہے۔ اس کے بعد جس گروہ یا فرقے نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے احکامات کی پیروی کی، وہ ان کی چھوڑی ہوئی میراث کا حقیقی حقدار کہلایا۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ بیت المقدس کا اصل حقدار کون اور کیوں ہے۔ اگرچہ اس کی بہت سی وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل وجہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے وہی اصل کلید کل بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، یعنی جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے بعد تمام رسولوں پہ ہو اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ہو، وہی قوم یا ملت اس کی حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ رسولوں کے مقامات مقدسہ کی حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ قرآن پاک میں بیان کر دی ہے، اور ہمیں پوری طرح سے آشنا کرایا گیا ہے کہ کب اور کیوں بنی اسرائیل کو انعامات بخشے گئے اور کب اور کیوں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہوئے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے شہر قدس کا سرسری تاریخ قدس کا سرسری جائزہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے سن 3000 قبل مسیح میں یبوسی کنانیوں نے اسے تعمیر کرایا۔ سن 1850 عیسوی میں حضرت شہر قدس میں ہوئی۔ اس کے بعد سن 587 عیسوی میں بنو خز نصر نے یہودیوں کو جلا وطن کیا اور ہیکل کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد سن 135 عیسوی میں شہنشاہ روم حادریان نے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد سن 400 سے سن 637 عیسوی تک بعض نتینی حکمرانی شہر قدس پر رہی۔ سن 638 عیسوی میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر قدس کو فتح کیا۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے اس پر پھر سے دوبارہ سے قبضہ کیا، اور سن 1187 عیسوی میں شیر اسلام حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسے یہودیوں کے قبضے سے اسے
کروایا۔ 1917 عیسوی میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کیا، 1967 عیسوی میں یہودیوں نے اس پہ اپنا مکمل قبضہ کیا، اور اب تک یہودی ہی اس پہ قابض ہے۔ میں آپ سب سے ایک سوال کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے محض 4 صدیوں تک شہر قدس میں حکومت کی ہے، جبکہ اگر مسلمانوں کا دور حکومت دیکھا جائے تو پورے 1200 سال فلسطین میں مسلمانوں کا اقتدار رہا۔ یہاں سے اس کے علاوہ 1800 سال تک یہودیوں کا شہر قدس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رہا، یعنی سیاسی، تہذیبی یا قیادتی تعلق یہودیوں کا شہر قدس کے ساتھ بالکل نہیں رہا، یعنی تاریخ کے صفحوں میں یہودیوں کا نام و نشان ہی نہیں ملتا ان 1800 سال میں۔ اس کے علاوہ یہودی و نصرانی دور حکومت کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ہمیشہ دوسرے مذاہب کے ساتھ دشمنانہ سلوک کیا ہے، جبکہ مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مذاہب کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا، ان کے حقوق کی حفاظت کی۔ دوستوں اور بزرگوں، وہ دن دور نہیں کہ جب اس اسلام کی کوکھ سے ایک دوسرا صلاح الدین پیدا ہوگا، وہ دن دور نہیں۔ اگر یہ پورے دشمن متحد ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ پورے شہر قدس کو نگل دے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ قضیہ اور فلسطین کے فائل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے، یہاں تک کہ دوسرے صلاح الدین کا جنم ہو، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اس اسلام کی کوکھ سے دوسرا صلاح الدین جنم لے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ عرب اور سارے مسلمان متحد ہو کر یکبارگی سے اور یک آواز ہو کر اپنے ملعون دشمن پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔